دو چیزیں بڑی عظیم دی ہیں، ایک چیز پوری کائنات کے لیے ہے اور ایک چیز صرف انسان کے لیے ہے، اور دونوں ہی بڑی رحمت ہے، دونوں ہی بہت بڑی شے ہے۔ اعلیٰ ترین کائنات کے لیے جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، پوری کائناتوں کے لیے وہ رحمت ہے۔ رحمت کی وجہ سے کائنات قائم ہے، رحمت کی وجہ سے کائنات دائم ہے، رحمت کی وجہ سے کائنات کی بقا ہے، رحمت کی وجہ سے ایک ایک ذرہ کائنات میں موجود ہے۔ اگر رحمت نکال لو کائنات ختم ہو جائے۔ بقائے وجود کائنات رحمت کی وجہ سے ہے، اور وہ رحمت کیونکہ عالمین ہیں، یہ بے بہا عالمین ہیں۔ کتنے عالمین ہیں اللہ کے سوا کون جانے، اتنے عالمین ہیں، اور اللہ کہتا ہے تمام عالمین کا قیام، اس کی بقا رحمت کی وجہ سے ہے۔ اگر رحمت نہ ہو عالمین ختم ہو جائیں تو وہ رحمت کیا ہے؟ وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور کی وجہ ہے۔ حضور رحمت کائنات ہے، حضور رحمت عالمین ہے، سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے بقائے کائنات ہے۔ ہاں، حضور کی رحمت جہاں سے نکل جائے گی کام ختم ہو جائے گا۔ وہاں حیات نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہے، وہاں بقا نہیں ہے، وہاں حرکت نہیں ہے، وہاں تحریک نہیں ہے، جی وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان دیکھتا ہے رحمت کی وجہ سے، سنتا ہے رحمت کی وجہ سے، بولتا ہے رحمت کی وجہ سے۔ اندرونی سسٹم اور بیرونی سسٹم سارے کے سارے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے چلتے ہیں۔ یہ پہاڑوں کی بقا رحمت کی وجہ سے ہے، درختوں کی بقا رحمت کی وجہ سے ہے، حیوانات کی بقا رحمت کی وجہ سے ہے، یہ فرشتوں کا نزول آنا جانا رحمت کی وجہ سے ہے، یہ جنت بھی رحمت کی وجہ سے ہے، مغفرت بھی رحمت کی وجہ سے ہے، بخشش بھی رحمت کی وجہ سے ہے، نجات بھی رحمت کی وجہ سے ہے، قیام بھی رحمت ہے، رکوع بھی رحمت ہے، سجدہ بھی رحمت ہے، قعدہ بھی رحمت ہے، روزہ بھی رحمت ہے، حج بھی رحمت ہے، زکوٰۃ بھی رحمت ہے، سب رحمت ہی رحمت ہے، اور وہ رحمت للعالمین کی وجہ سے۔ تو یہ ایک ایسی عظیم رحمت ہے جو عالمین کے لیے، پوری عالمین کو ضرورت ہے رحمت کی، پوری عالمین محتاج ہے رحمت کے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام واحد ہستی ہیں کائنات میں کہ اللہ کے سوا کسی کے محتاج ہیں ہی نہیں، بس اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ اللہ بنانے والا، تخلیق کرنے والا، سجانے والا، بھیجنے والا، حسن دینے والا، حضور کو جمال دینے والا، حضور کو کمال دینے والا اللہ ہے۔ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، اور اللہ نے حضور علیہ السلام کو خلیفہ اعظم بنایا ہے کائنات کا۔ ہاں، خلیفہ اعظم یعنی کنٹرولنگ آف دا ورلڈ جو ہے، کائنات کی جو کنٹرولنگ کا ریموٹ کنٹرول ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ رحمت ہے کائنات۔ ایک یہ رحمت جو ہے یہ پوری کائناتوں کے لیے، اور ایک رحمت اور عظیم ہے، جی ہاں، جو ہمارا موضوع ہے، وہ رحمت صرف انسان کے پاس ہے، وہ انسان کا ذہن ہے۔ ویسے تو پوری باڈی اللہ کی رحمت ہے، سب اندرونی بیرونی اللہ کی رحمت ہی ہے، لیکن جو رحمت عظیم ہمارے ذہن میں وہ ذہن ہے۔ دیکھیے، نہ تو عالمین کی رحمت نظر آتی ہے اور نہ ذہن نظر آتا ہے۔ رحمت بھی غیر مادی ہے اور ذہن بھی غیر مادی ہے، دونوں رحمتیں غیر مادی ہیں، نظر نہیں آتی۔ حضور نظر آتے ہیں، رحمت محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، حضور نظر آتے ہیں لیکن حضور کی رحمت محسوس ہوتی ہے، پوری کائنات میں محسوس ہوتی ہے۔ آپ توجہ کریں، آپ خیال کریں، آپ تصور کریں، آپ غور کریں، آپ فکر کریں، آپ شعور کریں، آپ عقل دوڑائیں تو پوری کائنات میں آپ کو حضور کی رحمت جلوہ گر نظر آئے گی۔ ہاں، حضور کی رحمت جلوہ گر نظر آئے گی۔ رحمت کا تو معنی سہارا ہوتا ہے، رحمت کا معنی آسرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عمارت کائنات قائم و دائم ہے۔ اگر سہارا ختم ہو جائے تو عمارت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر حضور نہ رہیں تو کائنات ختم ہو جائے۔ کائنات کی بقا یہ ثبوت اس بات کا، امام الانبیاء ہیں، سید کونین ہیں، سرکار کونین ہیں، تاجدار کونین ہیں، اور یہ ان کو ہم کہتے بھی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، اب بھی ہیں اور رہیں گے۔ کائنات ختم ہو جائے گی تب بھی وہ رسول ہیں، کائنات نہیں تھی تب بھی وہ رسول تھے۔ حضور کی رسالت، نبوت اور رحمت یہ زمانے کی محتاج نہیں ہے،
نہ حال نہ ماضی مستقبل اس کی محتاج حضور کی رحمت زمانوں کی محتاج نہیں ہے، زمانے میرے آقا کی رحمت کے محتاج ہیں۔ یاد رکھیے پاسٹ پریزیڈنٹ کنٹینیو جو بھی زمانے ہیں یہ سارے حضور کے محتاج ہیں، حضور کسی کے محتاج نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد جو دوسری نعمت ہے، دوسری رحمت ہے انسان کو دی گئی ہے، وہ انسانی ذہن ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم رحمان بھی ہیں، ہم رحیم بھی ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم بڑے انصاف کرنے والے بھی ہیں اور فضل کرنے والے بھی ہیں، رحمت کرنے والے بھی ہیں۔ ہم کسی کو دکھی دیکھنا نہیں چاہتے، ہم کسی کو دھوکے میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ واللہ لا یظلم وانتم ظالمون، اللہ کہتا ہے ہم تم پر ظلم نہیں کرتے، تم خود اپنے اوپر ظلم کرتے۔ ہم نہیں ظلم کرتے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے بول کی وجہ سے، اپنے قول کی وجہ سے، اپنے دیکھنے کی وجہ سے، اپنے سننے کی وجہ سے، اپنے سوچنے کی وجہ سے۔ تم نیگیٹو سوچتے ہو تو نیگیٹو ہو جاتے ہو، تم پازیٹیو سوچو پازیٹیو ہو جاؤ گے۔ دیکھیے بیٹا قرآن ایک اصول دیتا ہے، اس کو آپ تمام حضرات غور سے سنیے، اور جو میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے، اور جو آپ یہاں موجود ہیں آپ کے لیے بہت عظیم پیغام میں دے رہا ہوں آج اس ممبر سے۔ اور یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ پیغام بہت دور تک جائے گا، یہ ویڈیو بہت دور تک جائے گی۔ تمام مسلمانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے سکون میں بدل سکتے ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ اللہ کا ذکر کرو، بس سکون آ جائے گا، یہ تو ہے ہی ہے۔ اس کے بعد آپ جو چیز چاہتے ہیں جائز چیز، آپ جائز چاہیں وہ بھی مل جائے گی، ناجائز چاہیں وہ بھی مل جائے گی۔ یاد رکھیے آپ کو اللہ نے ذہن دیا، کیا دیا ہے؟ ذہن دیا اللہ نے۔ تو اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بانفسہ، اللہ کہتا ہے ہم کسی انسان کی اور کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلتے جب تک اس کے اندر ذہن کی تغیر پیدا نہ ہو، ذہن میں حرکت نہ ہو، جب تک وہ سوچ نہ بدلے، تخیل نہ بدلے، تصور نہ بدلے۔ تم جیسا تصور کرو گے ہم حالات ویسے بنا دیں گے۔ یا یہ بہت عظیم نکتہ قرآن پاک کی روح سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ پریکٹس کر کے دیکھیے جیسے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اس بیان کو غور سے سنیے اور عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نہ آپ کی غربت رہے گی، نہ آپ کا ہاتھ تنگ رہے گا، نہ آپ کی جیب خالی رہے گی، اور نہ آپ کی اولاد بے راہ ہوگی، نہ آپ کے گھر میں جہنم بنے گا بلکہ گھر آپ کا جنت بن جائے گا، بشرطے کہ آپ اس قانون پر جو اللہ کا قانون ہے، جو مالک کا قانون ہے، جو پروردگار کا قانون ہے، یار عمل تو کر کے دیکھو۔ دیکھیں ایک دو آیتیں اور سناتا ہوں آپ کو قرآن پاک کی۔ اللہ نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، اللہ کہتا ہے انسان کو وہی ملے گا جس کی کوشش کر لی۔ اچھی کوشش کرے اچھا مل جائے گا، بری کوشش کرے برا مل جائے گا، ملے گا ضرور۔ ایک آیت، دوسری آیت لیس للانسان الا ما تمنی، انسان کو وہی دوں گا جس کی تمنا کرے گا۔ دیکھیے بھائی کتنا بڑا قانون ہے، کتنا بڑا پرنسپل ہے، کتنا بڑا لا ہے، کتنا بڑا اصول ہے۔ اللہ نے کہہ دیا جو تمنا کرو گے ہم وہی دیں گے، تمنا تمہاری دینا ہمارا۔ دیکھیے انسان کا ایک شعور ہے، شعور کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے۔ انسان کا خیال ایک گیند ہے، بہت اہم بات، مثال آسان ہے سمجھنے کے لیے، اگر آپ لوگ سننے والے سمجھ گئے آج کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں، انسان کا شعور اور خیال اور تصور ایک گیند ہے، اور کائنات کا محیط ایک دیوار ہے جہاں آپ خیال بھیجتے ہیں، تصور بھیجتے ہیں، تخیل بھیجتے ہیں۔ مثلا ایک طالب علم ہے، وہ چاہتے ہیں میرے 900 نمبر آئیں، میرے 1100 نمبر آئیں، میرے پورے نمبر آئیں، اس تصور کا پکائے، اپنے سامنے ٹی وی کی طرح اسکرین رکھ لے، اس میں تصور میں نمبر لکھ رہے، روزانہ اس کی پریکٹس کرے یقین کے ساتھ، تو جتنا سوچے گا اپنے نمبر آ جائیں گے۔ آپ کو 10 لاکھ روپیہ چاہیے بھائی، میں آپ سے بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ 10 لاکھ چاہیے، حلال کا، حرام کا چاہیے تب بھی، حلال کا چاہیے تب بھی، آپ جو چاہیں گے اس نے وہی لٹا کے دینا ہے۔ جو گیند دیوار پہ ماریں گے کہاں جائے گی بیٹا؟ اگر آپ نے سمجھا تو بولیے، دیوار پر گیند ماریں کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ اب گیند مارنا
یہ آپ کی تدبیر ہے اور اس کا واپس آنا آپ کی تقدیر ہے۔ جو تدبیر کریں گے وہی تقدیر بن جائے گی۔ بہت بڑا نقطہ، عظیم نقطہ، لیسا للانسان الا ما تمنی، یہ اللہ کی رحمت ہے انسانی ذہن۔ اس رحمت کو زیادہ استعمال کرو۔ آپ جو خیال دیں گے وہ گیند ماریں گے کائنات کی دیوار پر اور وہی واپس آئے گا جو سوچا ہے آپ نے۔ اور سب سے بڑا ذہن امام الانبیاء کا ہے، سب سے بڑا شعور سرکار دو عالم کا ہے، سب سے بڑی عقل میرے آقا کی ہے، اور سب سے بڑی گیند زبردست مارنے والے حضور کی ذات ہیں۔ یاد رکھیے، حضور نے تصور کیا کہ چاند نیچے آ جائے، آ گیا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، میں نے بڑی عظیم بات کر دی یار، حضور نے ہمیں دیا کیا ہے؟ بہت کچھ دیا ہے۔ یہ فار ایگزامپل یہ ہے، اشارہ کیا، تصور کیا، سورج واپس آ گیا، سوچا درخت پاس آ گیا چل کے، حضور نے سوچا پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ سوچے رسالت ہے نا، یہ رسالت کی سوچ بڑی ہائی ہے۔ حضور جو سوچتے ہیں فوراً ہو جاتا ہے، ہماری سوچ کا وقت لگتا ہے، ہمیں پریکٹس کرنی پڑتی ہے، بار بار سوچنا پڑتا ہے۔ آپ جسم ڈھیلا چھوڑ دیں، رات کو آنکھیں بند کر لیں، سانس لمبا لمبا لیں، ناک سے سانس اندر لیں، منہ سے باہر نکالیں، اور جو لینے ہے سوچ لیں۔ جو آپ نے حاصل کرنا ہے، آپ کو کوٹھی چاہیے نا، آپ کو بنگلہ چاہیے، آپ کو کار چاہیے، آپ کو ایمان چاہیے، آپ کو سوچ چاہیے، آپ کو درد چاہیے، آپ کو خلش چاہیے، آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے لیسا للانسان الا ما تمنی، ہم وہی دیں گے جس کی تم تمنا کر لو گے۔ سبحان اللہ، مرضی ہے سر آپ کی، میں تو ایک بہت عظیم بات آپ سے کروں آپ کے فائدے کے لیے، اور میں تجربہ کر چکا ہوں تب آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جو تم کہتے وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ کر کے بتاؤ لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو یقین کامل ہو جائے کہ ایسے ہوتا ہے، جو سوچو گے وہ ہو جائے گا۔ اپنے ذہن کے لمحات کو اپنے کنٹرول میں رکھو، کبھی منفی نہ سوچو، ویسے ہو جائے گا۔ کبھی منفی نہ سوچو، ویسے ہو جائے گا۔ اپنے ذہن کو پازیٹو رکھو، ذہن عظیم نعمت ہے۔ آپ جو سوچیں گے کائنات پر کی دیوار پر گیند جو بھی ماریں گے اس نے واپس آنا ہی آنا ہے۔ ہر تدبیر کی ایک تقدیر ہے، ایک تقدیر ہے۔ آپ تدبیر اچھی کریں گے تقدیر اچھی ہو جائے گی۔ اقبال کو بڑی سمجھ آئی بات جی۔ اقبال کہتا ہے میرے درویش، غور سے سننا یار، وہ بھی تو انسان ہی گزرا ہے۔ اقبال کہتا ہے میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ یہ قوم بہت پیچھے رہ گئی ہماری۔ میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ اقبال کہتا ہے میرے درویش، اے فقیر مسلمان، تو کائنات کا خلیفہ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تجھے خلیفہ بنایا، تو اللہ کا خلیفہ ہے نہیں بلکہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے۔ ہاں تو خلیفہ ہے، تیرے ہاتھ میں خلافت ہے۔ میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری۔ اقبال کہتا ہے اگر تو مومن ہے، اگر مسلمان ہے، حضور کو چاہنے والا، حضور سے پیار کرنے والا، حضور سے محبت کرنے والا، حضور سے عشق کرنے والا، تو پھر کیا ہے؟ تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری، جو سوچے گا تیری تقدیر بن جائے گی۔ ہاں یہ تیری تقدیر ہے، تو تدبیر تو کر، الٹی تدبیر نہ کرنا، سیدھی تدبیریں کرنا۔ تم جو چاہو گے بن جاؤ گے سوائے رسول کے، بس تم رسول نہیں بن سکتے۔ اس کے علاوہ ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ، اس کائنات میں ہر شے ممکن ہے۔ پیغام دے رہا ہوں ممبر سے، ممبر بڑی شے ہے یار، یہ معمولی جگہ نہیں ہے۔ یہاں سے مثبت پیغام جائے کائنات کو، منفی پیغام نہ جائے۔ یعنی جو آپ نے سوچنا ہے وہ اس نے کرنا ہے۔ ایک ہے شعور، ایک ہے لاشعور۔ آپ شعور سے جو چیز بھیجیں گے لاشعور نے اس کو قبول کر کے وہی بنا کے بھیجنا ہے۔ آپ خیال دیں گے وہ مادی شکل بن کے آ جائے گا۔ ایون کہ یہاں تک بہت اہم گفتگو ہے آج کی، اللہ مجھے بھی آپ کو سمجھ کی توفیق دے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، نہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟
تمہاری خواہش کیا ہے؟ شراب پینی ہے، ہم جیب میں پیسے ڈال دیں گے، پی لو۔ جوا کھیلنا ہے، ہم پیسے ڈال دیں گے، کھیلو۔ اور تم نے حلال کمانا ہے، جتنا کمانا ہے اتنا تصور کر لو، دے دیں گے ہم۔ حلال و حرام یہ تمہارے ذہن کی پیداوار ہے، تمہارے ذہنی پیداوار ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بتا دیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ بد ہے، یہ نیک ہے، یہ نور ہے، یہ ظلمت ہے، یہ روشنی ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے، یہ رضا ہے، یہ ادا ہے، یہ قضا ہے، یہ عطا ہے۔ ہم نے تو بتا دیا، اب تمہاری مرضی ہے، تم ہمارے خزانے سے کیا لینا چاہتے ہو؟ جہنم کے خزانے بھی ہیں اور جنت میں جانے کے خزانے بھی ہیں، تم سوچ لو تم نے کیا لینا ہے، اور جو تم سوچو گے ہم وہی کر دیں گے۔ اللہ اپنے اوپر الزام نہیں لینا چاہتا، یہ موت کا الزام بھی اللہ اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا۔ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ بولیے بولیے نا، اللہ۔ لیکن کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا، بیمار ہو گیا مر گیا، ٹی بی ہو گیا مر گیا، یہ کولڈ ہو گیا مر گیا، فلاں یہ مر گیا، یہ نہیں کہتے اللہ نے مار دیا۔ اللہ کی موت و حیات اس کی یاد، اللہ اپنے اوپر الزام نہیں لینا چاہتا، اللہ نے اسباب پیدا کر دیے موت و حیات کے، تمہاری مرضی، جو چاہے لینا چاہو ہم دے دیں گے۔ تم اس کو سوچ کو کنٹینیوس رکھو، سوچ کو جاری رکھو، کیا چاہیے؟ لیسا للانسان الا ما تمنا، اے انسان میں نے اپنے محبوب کے صدقے میں تجھے وہ ذہن دیا ہے جو کائنات پر حکمرانی تمہاری۔ آپ کو شاید یاد ہوگا حضرت ایک صحابی تھے حضور کے، وہ جنگل میں جا رہے تھے، راستہ بھول گئے تو آگے سے کوئی شیر آ گیا، بچھڑ گئے قافلے سے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، یہ ذہنی تصور کی اپروچ ہے۔ وہ شیر آ گیا آگے سے، ہمارا تو دم نکل جاتا شیر کو دیکھ کے۔ کئی آدمی دنیا میں ایسے گزرے ہیں، جنگل میں گئے، شیر کو دیکھا، سانپ کو دیکھا، دہشت آ گئی، بال سارے سفید ہو گئے، فوراً سفید ہو گئے۔ لیکن وہ صحابی رسول ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں، حضور کے صحبت یافتہ ہیں۔ شیر کو سامنے دیکھا آپ نے، درندہ ہے، پھاڑنے والا ہے، مارنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے، لیکن آپ نے اس کو دیکھ کر پتہ کیا؟ آپ نے کہا خبردار، میرے پاس آنے سے پہلے سوچ لینا، انا مولا محمد، میں امام الانبیاء کا غلام ہوں، ہائے ہائے ہائے، میں حضور کا غلام ہوں، میں سرکار کا غلام ہوں۔ اور شیر نے جب سرکار کا نام سنا، اپنا سر سر جھکا لیا اور ان کے قدموں پہ رکھ دیا اور رکھ کے چلا گیا، کچھ بھی نہ کہا۔ ان کے ذہن نے یہ دیوار پر گیند ماری کہ میں حضور کا چاہنے والا، میں حضور کا صحابی، میں حضور کا عاشق، میں حضور کا نوکر، میں حضور کا غلام، جو میں پیغام دوں گا کائنات کو وہی پیغام لوٹ کے واپس آئے گا۔ تو صحابی رسول نے ذہنی پیغام دے دیا کہ میں غلام رسول ہوں، مجھے کچھ نہ کہنا، آپ آج بھی ہو تو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگے کر سکتی انداز گلستان پیدا۔ آج بھی سوچ مثبت رکھو، آج سوچ مثبت و منفی آپ نے رکھنی ہے، نعمتیں اللہ نے دینی۔ تعلیم کا میدان ہے، تجارت کا میدان ہے، ایک بندے کی دکان نہیں چل رہی، گاہک کوئی نہیں آ رہا، دوسروں کی زیادہ تعویذات، جادو، اس وہم میں گرفتار ہو گیا، اور بھائی اپنے ذہن کو ٹھیک کر لے، گاہک آنا شروع ہو جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے نا، بدگمانی تو حرام غلط بات ہے۔ کوئی میدان دنیا کا ہے جی گاہک، فار ایگزامپل گاہک نہیں آ رہا، دکان نہیں چل رہی، آپ تصور میں یہ ذہن میں لے کے بیٹھیں، یہ میں اوریجنل بات کر رہا ہوں آپ سے، گاہک آ رہے ہیں، سودا آپ دے رہے ہیں، آپ کے نوٹ نظر آئیں، 5000 کے بھی، 100 کے بھی، 500 کے بھی، جیسے جیسے آپ کو نوٹ اور گاہک آنا تصور میں شروع ہو جائیں گے، ویسے ہی ہو جائے گا۔ یار میں بہت بڑا، پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا ہوں۔ اٹ از ان دا ہولی قرآن، یہ قرآن کا فلسفہ ہے، یہ اللہ کی کتاب۔ میں نے 9 کنال زمین مدرسہ مسجد کے لیے حاصل کی، ایسے ہی کی ہے۔ میرے پاس کون سے لاکھوں یا کروڑوں روپے آتے، یہ جو سوچو گے وہ ہو جائے گا بھائی۔ اب اس عمر میں 72-73 سال کی عمر آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ تخیل مثبت ہے، یہ مثبت۔ یا اللہ میں صحت مند ہوں، یا اللہ میں تو نے میرے بانی کی،
تیرا شکر ہے، جتنا شکر ادا کرو گے نعمتیں اتنی ملتی چلی جائیں گی یار۔ میرے جیسا بندہ بول بھی نہیں سکتا ہے، میں نے سوچ لیا کہ الحمدللہ اس کے کرم سے، حضور کی رحمت سے میں ٹھیک ہوں، تو میں ٹھیک ہوں۔ گہرائی میں گئے آپ، یعنی میں کسی سے چندہ بھی نہیں مانگتا ہوں، میری مسجد بھی بن رہی ہے اور میرا مدرسہ بھی بن رہا ہے۔ آپ سوچو، جو سوچو گے وہ ہو جائے گا۔ یعنی دکان نہیں چل رہی، تجارت نہیں چل، جو بندہ میرے پاس آتا ہے، تعویذ تو دکھانے کے لیے لکھتا ہوں نا میں، اس کو یقین ہو جائے تو تعویذ کی، وہ تعویذ بھی یقین کی ایک صورت ہے، اس کے ذہن میں تصور بن جائے۔ آپ تصور جو کریں گے، لیسا للانسان الا ما تمنی، جو سوچو گے وہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کئی مثالیں دے چکا ہوں بھائی، اب آپ کی مرضی سمجھنا۔ بچی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، لوگ پریشان ہیں، اچھا رشتہ نہیں ملتا، یا نشئی ملتے ہیں، یا چرس پینے والے ملتے ہیں، یا شراب پینے والے نہیں ملتے ہیں، یا بے شرعی لوگ ملتے ہیں، یا بےگارداری کے منہ کے لوگ ملتے ہیں، شرعی طور پر بندہ نہیں ملتا، شریف نہیں ملتا، بچہ نہیں ملتا۔ یاد رکھیں، اللہ کہتا ہے اپنی سوچ کو مثبت کر لو۔ اگر وہ ماں اور وہ باپ رات کو سوتے وقت اپنا تصور یہ جما لے، ناک سے سانس لے، منہ سے سانس باہر نکالے، ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے اوّاہ حلیم، لمبا لمبا سانس لینے والے۔ قرآن غور سے پڑھو، جب لمبا سانس لیا جاتا ہے تو ذہنی خلیات کی چارجنگ ہوتی ہے، ذہن میں تازگی ہوتی ہے، سیل چارج ہوتے ہیں، تو جو بندہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہ پرندے زندہ ہو جائیں، ہو گئے نا، آپ کے سامنے ہے۔ آگ گلزار ہوگی کہ نہیں ہو گئی؟ بھی ہو گئی نا۔ یہ اپروچ ابراہیم علیہ السلام کے سانسوں کی ہے۔ آپ لمبا سانس لیں اور یہ تصور کریں کہ بارات آئی ہوئی ہے، شریف خاندان ہے، بیٹی رخصت بھی ہو گئی ہے، اپنے گھر میں خوش ہے، آپ مستقبل کو حال بنا لیں۔ کوئی نہیں بول رہا اس بات پہ یار نہیں سمجھ رہا میری بات۔ میں تو بہت عظیم خزانہ پیش کر رہا ہوں اپنی قوم کے سامنے۔ طالب علم ہو یا کاروباری ہو یا شادی کا مسئلہ ہو یا پیسے کا مسئلہ ہو یا گھر کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ آپ کا ہے، آپ پیش تو کرو۔ پیش کرنا آپ کا کام ہے، اور دیوار سے گیند لگ کے آنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، گیند نے واپس آنا ہی آنا ہے۔ کیوں سر؟ آپ سب غور سے سن رہے ہیں؟ آج کے بعد عمل شروع کر دیجئے، رزلٹ آپ کو ملے گا، شک نہ آئے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو بے شک ہے، یقینی کتاب ہے، جو سوچو گے یقین ہے کہ وہ آ جائے گا۔ یقین، میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں آپ کی بھلا کے لیے، آپ کی فلاح کے لیے، آپ کی بہبود کے لیے، آپ کے گھروں کو سنوارنے کے لیے، آپ کی جیبوں کو حلال پیسے سے بھرنے کے لیے، آپ کے کاروبار کو چلانے کے لیے میں آپ کو ایک نقطہ نظر دے رہا ہوں، اور وہ نقطہ نظر میرا نہیں ہے، میرا تجربہ شدہ ہے قرآنی۔ قرآن نے جو کہہ دیا میں نے سوچا، قرآن نے کہا لیسا للانسان ما الا ما تمنی، جو تمنا کرو گے ہم وہی دے دیں گے۔ تدبر کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے نا، میں نے کرنا ہے۔ عقل دی، تدبر دیا، شعور دیا، فہم دیا، تفکر دیا۔ آپ جو چاہیں آپ اللہ سے لے سکتے ہیں۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ کہتا ہے دیکھو اچھائی برائی تمہاری ہے، تم جو طلب کرو گے ہم نے وہی دینا ہے۔ تمہاری طلب اچھی ہو، تمہاری سوچ اچھی ہو، تمہارا تصور اچھا ہو، تم دو چیزیں نہیں بن سکتے، نہ تم اللہ ہو سکتے ہو نہ رسول ہو سکتے، اس کے علاوہ اینی تھنگ ان دس ورلڈ، اس کائنات میں جو بھی چیز ہے پاسبل، یہ پاسبلٹی ہے۔ اف یو تھنک رائٹ، اگر تم اچھا سوچو، صحیح سوچو تو صحیح آ جائے گا، غلط سوچو غلط ہو جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اچھے تصور دے تاکہ ہماری زندگیاں اچھی ہو جائیں۔ یہ سوچ کا دھارا آج کی سپیچ میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ تقدیر کیا ہے اور تدبیر کیا ہے۔ آپ کا خیال یہ آپ کی تدبیر ہے، اور ہر تدبیر کی تقدیر لازمی ہے۔ جو سوچو کہ بیٹا وہ بن کے آ جائے گا۔ آپ پریکٹس کریں، آپ مراقبہ کریں، اپنے مرشد سے پوچھیں یا کسی نیک انسان سے پوچھ لیں کہ مراقبہ کیسے کرنا ہے۔ جو مراقبہ جیسا کریں گے انشاءاللہ آپ کے حالات ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔